یہ وہ تصویر ہے جو ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 24 ستمبر 2025 بروز بدھ ہے۔ دوستو، اس وقت بہت بڑی خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، پہلی ایک بہت ہی اہم خبر ہے اور مسلمانوں کو اس تعلق سے جاننا نہایت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے نازک موڑ پر ہم بھارتی مسلمان آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ کو بتاتے چلے، اس وقت آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک بھر میں ہنگامہ ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کانپور میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگانے کے بعد جو مقدمہ درج ہوا، پھر یہ خبر پورے ملک میں پھیلی۔ اس کے بعد ملک بھر میں مسلمانوں کا غصہ پھوٹا اور احتجاج ہوا، اور ایک بڑا ہنگامہ فی الحال بھی جاری ہے۔ ناظرین، قوم آج ایک انتہائی حساس اور شرمندگی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا سب سے اہم جز ہے، مگر بعض اوقات ہم ناسمجھی اور جوش میں ہم وہ قدم اٹھا جاتے ہیں جو محبت کو بے ادبی میں بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ملت کے سنجیدہ حلقوں کی جانب سے ایک پرزور اپیل جاری کی گئی ہے، جس کا تعلق بعض نوجوانوں کے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے ایک نئے طریقہ کار سے ہے۔ یہ نوجوان اپنے پرامن احتجاج اور محبت کے اظہار میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام ٹی شرٹس اور ملبوسات پر چھاپ رہے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا کرتی ہے۔ جس قمیض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درج ہو، وہ جب میلا ہوگا اسے عام کپڑوں کے ساتھ دھویا جائے گا، جب اسے بے پرواہی سے کہیں پھینک دیا جائے گا، یا یہاں تک کہ کوئی اسے باتھ روم میں پہن کر جائے گا، تو کیا یہ ناموس رسالت کی توہین اور بے ادبی نہیں ہوگی؟ کیا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم محبت کے دعوے میں گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ عمل کسی بھی صورت عشق رسول کا تقاضا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سراسر بے حرمتی اور بے ادبی کا امکان لیے ہوئے ہے۔ ہمارا احتجاج باوقار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں گناہ کا سبب بن جائے۔ لہٰذا تمام مسلمان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ فوراً ایسی ٹی شرٹس پہننے اور اسٹیکرز لگانے سے باز آ جائیں۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں ہے، یہ ایک حساس ترین معاملہ ہے۔ یہ ہماری مسلم ٹیکسٹائل کمیونٹی اور پرنٹر سے بھی یہ درد بھری درخواست ہے کہ وہ اس کام کو فوری طور پر روک دے۔ وہ ایسی ٹی شرٹس کی پرنٹنگ اور فروخت کو بند کر کے اس گستاخی کے دروازے کو بند کر دے۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ دوسروں کی گستاخی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہیں ہم ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بے ادب نہ بن جائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس سنگین غلطی سے اپنی قوم کو، اپنے مسلم نوجوانوں کو بچائیں۔ ہمیں ادب اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی ایک ریاست میں بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ ریاستی درجے کے مطالبے پر احتجاج، بی جے پی دفتر کو آگ لگا دی گئی۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے ضلع لیہ میں آج 24 ستمبر 2025 بروز بدھ کو ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کے دوران احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے لیہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر کو آگ لگا دی اور ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی بھی نظر آتش کر دی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق احتجاجی مظاہرین بی جے پی دفتر کے باہر جمع ہوئے اور اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس دوران بی جے پی حامیوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج بھی کیا، تاہم حالات مزید بگڑ گئے اور تشدد بھڑک اٹھا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے اضافی فورسز کو علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔
یہ احتجاج چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات اور لداخ کو ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ لداخ کی قیادت اور مرکز کے درمیان مذاکرات کا اگلا سلسلہ 6 اکتوبر کو طے ہے۔ اس میں LAB اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس یعنی KDA کے نمائندے شامل ہو گئے۔ احتجاج کی کال LAB یوتھ ونگ کی جانب سے کی گئی تھی، جو اس وقت شدت اختیار کر گیا جب بھوک ہڑتال پر بیٹھے 15 احتجاجیوں میں سے 2 کی صحت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ یہ بھوک ہڑتال 10 ستمبر سے جاری ہے اور اس میں ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چنگ بھی شریک ہے۔ اس وقت یہ خبر سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہے اور گودی میڈیا اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں، اپنا کلینک، ہسپتال یا میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں؟ پیش ہے میڈیکل لائن کے لیے ایک قابل اعتماد نام، جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکلز۔ یہاں اسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل اسٹورز اور دوائیوں کی ایجنسی کے لیے اعلیٰ معیار کی دوائیاں آپ کی تمام ضروریات کے لیے یہ کمپنی آپ کو ہول سیل ریٹس پر اعلیٰ معیار کی دوائیاں فراہم کرتی ہے۔ کمپنی سے جڑے اسکرین پر آپ کو کمپنی کے نمبرات ہم دکھا رہے ہیں، آپ کانٹیکٹ کیجئے اور صرف 8 مہینوں میں اپنی مسلسل خریداری پر پائے شاندار تحائف جیسے کار، ایکٹیوا اور بہت بڑے بڑے تحفے۔ یہ موقع مت گوائیے، آج ہی جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکل سے رابطہ کرے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھائے۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ خبر ہے بہار سے۔ بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن ریاست کا سیاسی درجہ حرارت پوری طرح بڑھ چکا ہے۔ سیمانچل انصاف یاترا پر نکلے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے آج بدھ کے روز بہار انتخابات کا باضابطہ بگل بجا دیا ہے۔ کشن گنج پہنچے اویسی نے مہا گٹھ بندھن پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ بہار کی عوام دیکھ رہی ہے کہ کون بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ مہا گٹھ بندھن میں شامل نہ کیے جانے کے سوال پر اویسی نے کہا، بہار کی عوام دیکھ رہی ہے کہ BJP کی بی ٹیم کون ہے۔ ہمارے صوبائی صدر اختر الایمان نے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کو خط لکھا، میڈیا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم اتحاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور صرف 6 نشستوں کی مانگ کی گئی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اویسی نے کہا کہ ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے اور بہار کی عوام دیکھ رہی ہے کہ کون BJP کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مجلس پارٹی بہار میں کتنی نشستوں پر یعنی کتنی سیٹوں پر الیکشن لڑے گی، تو انہوں نے اس سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ جب فہرست جاری ہوگی تب سب کو پتہ چل جائے گا۔ ساتھ ہی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کے سوال پر یعنی گٹھ بندھن کے سوال پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر بات کرتے ہوئے اسی نے کہا، ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹر لگانے سے روکنا بالکل غلط ہے۔ جب ان سے تیجسوی یادو کے اس بیان پر سوال کیا گیا کہ ڈگری یافتہ نوجوانوں کو پہلے روزگار دیا جائے، تو اویسی نے کہا کہ انہیں بتانا چاہیے کہ بہار میں کتنے نوجوان گریجویشن پاس ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں صوبائی صدر اختر الایمان سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ آپ بہار کی سیاست میں اویسی کی مداخلت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر جائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی بھارتی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔